بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معروف سینئر صحافی اور کالم نگار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ عورت سے بے پناہ محبت کرنے والا منیرے نے زندگی میں 2 عورتوں سے ہی محبت کی تھی۔ ایک تو اس کی ماں تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور دوسری اس کی بیوی ریشما جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی شادی ریشما سے گزشتہ برس ہوئی تھی۔ وہ 22-23 سال کی لڑکی تھی اور منیرے کے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ دریا کے کنارے سے چکنی مٹی گدے پر لاد کر کمہاروں کو بیچتا، مگر اس کے کام میں زیادہ آمدنی نہیں تھی، بس گزارا ہی ہوتا تھا۔ ریشما سے منیرے کی شادی کی داستان بھی بہت عجیب ہے۔ ریشما کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی، مگر عین نکاح کے وقت لڑکے والوں نے جہیز میں کار کا مطالبہ کر دیا۔ ریشما کے والد بہت غریب تھے اور یہ مطالبہ پورا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ریشما کے بوڑھے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں بارات واپس نہ چلی جائے اپنی پگڑی اتار کر دولہا کے باپ کے قدموں میں رکھ دی، مگر ہرس اور ہوس میں مبتلا لوگ ایسی باتوں کی کب پرواہ کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئے۔ منیرہ پنڈال میں بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں غصے سے کھول رہا تھا۔ جب اس نے ریشما کے باپ کو دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا، وہ اٹھا اور لوگوں کے قریب آیا۔ اس کا ڈیل ڈول اچھا تھا، کسی زمانے میں وہ پہلوانی بھی کرتا تھا۔ اس نے لڑکے کے باپ سے کہا، بابا کیوں کسی کی عزت خراب کرتے ہو؟ یہ غریب لوگ ہیں، تمہیں کار کہاں سے دیں گے؟ منیرے کی یہ مداخلت دولہا کو بری لگی اور وہ سہرے کے پیچھے سے بولا کہ دور ہٹو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ بات بڑھ نہ جائے لڑکی کے باپ سے کہا کہ زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو بات ختم، ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں شادی نہیں کرنی۔ مطالبہ تو تھا ہی ایسا کہ کسی حال میں بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکے والے واپس چلے گئے۔ پل بھر میں شادی والا گھر غم میں ڈوب گیا۔ لڑکی کی ماں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کا باپ ایک کونے میں بیٹھا رونے لگا۔ لڑکے والوں کے ساتھ آئے ہوئے مہمان چلے گئے، مگر وہ مہمان جو لڑکی والوں کی طرف سے تھے وہ موجود تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر منیرے کے خون نے جوش مارا اور بلند آواز میں ریشما کے باپ سے بولا، بابا تم فکر مت کرو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا ابھی اور اسی وقت۔ اس کے اس اعلان نے وہاں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا۔ ان کی حیرانی ختم ہوئی تو اس کی جگہ خوشی نے لے لی۔ منیرہ گاؤں کا ایک محنتی اور شریف نوجوان تھا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، نہ کسی برے فعل میں تھا۔ وہ اسی گاؤں میں جوان ہوا، یہیں بڑا ہوا اور سب جانتے تھے کہ وہ ایک نیک اور دوسروں کے کام آنے والا نوجوان ہے۔ اس کے پاس ذاتی گھر تھا اور زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی تھا جس پر وہ کاشتکاری کر کے اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ اس کی بات سن کر چند بزرگ جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کیے۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہو گیا۔ منیرہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کے بر وقت فیصلے نے لڑکی والوں کو پریشانی سے بچا لیا۔ منیرے کے بچپن کے دوستوں کو جب اس شادی کی اطلاع ملی تو وہ بھی بھاگے بھاگے نکاح کی تقریب میں شامل ہو گئے۔ کسی بھی لڑکی کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کا حل ہو جانے پر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے بھی سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے۔ بوڑھے اور بوڑھیاں تو منیرے کو دعائیں دے رہے تھے، باقی دوسرے لوگ اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اس فیصلے کے لیے دل کھول کر تعریفیں کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد وہاں پر موجود مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ریشما کی رخصتی ہوئی۔ ایک سجے سجائے تانگے میں منیرہ دلہن کو گھر لے آیا۔ اس کا گھر پھیلا ہوا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر کوئی چیز قرینے سے رکھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ریشما کو لے کر اندر آیا اور بولا، ریشما تو بھی سوچے گی کہ منیرہ کیسا ہے، گھر کا کیا حال کر رکھا ہے۔ ریشما نے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے گھر کی حالت کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اس نے منیرے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگائے اور روتے ہوئے بولی، منیرے بس میں ایک ہی بات سوچ رہی ہوں، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے تجھ جیسا مرد ملا ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہم کتنے غریب لوگ ہیں، ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو کتنا اچھا ہے، تیرے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں۔ اگر تو اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتا تو میری ماں صدمے سے آج ہی مر جاتی۔ منیرے میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔ منیرے نے ریشما سے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، تم اچھی لڑکی ہو، تم اس گھر کے قابل نہیں تھی۔ سچ پوچھو تو میں تجھے پہلے ہی پسند کرتا تھا، لیکن چونکہ ہمارا رشتہ پہلے ہو چکا تھا تو میں خاموش رہا۔ میں نے چچا سے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی، لیکن نکاح کے دن ان لوگوں کے اس مطالبے نے مجھے حیران کر دیا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اتنے لالچی ہوں گے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا کہ چچا نے کیسے لوگوں میں تمہارا رشتہ دیا۔ اگر آغاز میں ہی وہ ایسے مطالبات کر رہے ہیں تو آگے اور مطالبات ضرور کریں گے، اور کسی طرح بھی وہ تمہارے والد کو پریشان کرتے رہیں گے۔ منیرہ ریشمہ کو پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن شادی کے بعد ریشمہ کا اخلاق دیکھ کر منیرے کو اپنے اوپر رشک ہونے لگا کہ اس کی بیوی سوچ سے بھی زیادہ اچھی نکلی، جبکہ ریشمہ کے لیے بھی منیرہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ اس سے پہلے ریشمہ کسی بھی چیز کا خواہش کا اظہار کرتی، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے خواہش پوری کر دیتا۔ پھر بعد میں منیرے نے دوبارہ پہلوانی شروع کر دی۔ لوگ حیران ہوئے کہ منیرے کے اندر کا پہلوان اچانک کیسے جاگ اٹھا۔ جب انہوں نے منیرے سے پوچھا تو منیرے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اچھی اور نیک بیوی آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی، وہ آپ کو خوش رکھتی ہے۔ ریشم کی زندگی میں آنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اب بھی پہلوانی کر سکتا ہوں۔ میں نے پہلوانی کیوں چھوڑ دی؟ میں اب بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ہوا بھی ایسا، منیرے نے کافی میلوں میں حصہ لیا جہاں کشتی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مات دی۔ منیرے کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ منیرے کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، ایک ایسی زندگی جس کی ہر شخص تمنا کر سکتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان آنے والے وقت سے نا واقف ہوتا ہے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے۔ بس ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک دن منیرہ جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تو خطبے میں مولوی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حصے میں اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی خوش فہمی ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کی وجہ سے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے اور آپ کے بچے اور بیوی پل رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اپنے خاندان والوں کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں، لیکن اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ روٹی کھا رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں۔ منیرے نے مولوی صاحب کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو دل میں سوچنے لگا کہ یہ مولوی صاحب نے بڑی ہی عجیب بات کی ہے۔ میں یہاں محنت مشقت کرتا ہوں، پہلوانی کر کے 4 پیسے گھر لے آتا ہوں تو گھر کا سرکٹ چلتا ہے۔ اگر میں چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤں تو میرے بچوں کو روٹی کون کھلائے گا؟ میں مولوی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ میرا تو دل مانتا ہی نہیں کہ مولوی صاحب سچ بات کہہ رہے ہیں۔ دوسرے دن منیرے کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ وہ صبح دیر سے اٹھا۔ اس کی بیوی حیران تھی کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، میرا شوہر صبح صبح اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن آج سویا ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو نیند سے بیدار کیا تو منیرے نے بیوی سے کہا کہ مجھے سونے دو، میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ بیوی نے منیرے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، شاید اسے بخار ہو، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ منیرے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سارا دن سوتا رہتا، پھر تھوڑی دیر اٹھ کر بچوں کے ساتھ کھیلتا اور یوں شام ہو جاتی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزرے تو منیرے کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ آج تیسرا دن ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نہ گھر سے باہر جاتے ہو، نہ کوئی کام کرتے ہو، نہ ہی میلوں میں شرکت کرتے ہو۔ تم نے اپنی پہلوانی کی مشق بھی چھوڑ دی۔ آخر آپ کو ہوا کیا ہے؟ آٹے کی بوری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر تم یوں ہی گھر میں بیٹھے رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ عقل کے ناخن لو۔ منیرے نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور خاموش رہا اور کہا کہ کل میں جاؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چوتھے دن منیرہ اپنی عادت کے مطابق ویسا ہی سویا رہا تو بیوی کو غصہ آیا۔ ریشمہ نے ایک پانی کی ٹھنڈی بالٹی اس کے اوپر ڈالی۔ منیرے کو بہت غصہ آیا۔ اس کے دل میں آیا کہ ایک بالا اٹھاؤں اور بیوی کو مار دوں، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اور ریشمہ کو کچھ نہ کہا۔ وہ چپ چاپ گھر سے باہر چلا گیا، لیکن ریشمہ نہیں جانتی تھی کہ منیرہ کہاں جانے والا ہے۔ منیرے نے دل میں سوچا کہ گھر میں میری بیوی مجھے ایسے تو رہنے دے گی نہیں، اور میں گھر میں ایسے نہیں رہ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے یہاں سے دور کہیں چلے جانا چاہیے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب کی بات کیسے درست ثابت ہوتی ہے اور میرے گھر والے میرے بغیر کیسے رہ پائیں گے۔ منیرہ اپنے گاؤں سے دور دریا کے اس پار جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بابا جھونپڑی میں اکیلا ہے۔ منیرہ جھونپڑی میں داخل ہوا، بابا کو سلام کیا اور کہا کہ بابا جی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میں مسافر ہوں اور کچھ عرصہ یہاں رہنا چاہتا ہوں، بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ بابا جی نے اسے خوش آمدید کہا اور کہا کہ تم جتنا عرصہ رہنا چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ دوسرے دن بیوی نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر رات کو گھر واپس نہ آیا تو
परेशान हुई। इसने अपने बाप को बताया। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए मुनीरे को ढूंढने लगे। मुनीरा ना मिला तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुनीरे के तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा गया, मगर किसी ने कुछ ना बताया। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद इन्होंने गुमशुदगी के अखबार में इश्तिहार दिया। मुनीरे की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर अखबार में लगी थी, साथ में गुमशुदगी का पता बताया गया। हर गुजर जाने वाले दिन के साथ रेशमा परेशान होती गई। वो इस बात पर पछताने लगी कि मुझे अपने शौहर के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो इस पर पानी फेंका तो मेरी वजह से वो खफा हो गया और घर छोड़कर कहीं चला गया। अब तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गया, कहाँ है, इस बात का कोई पता नहीं। वो दिन रात अपने शौहर को याद करती और रोती, मगर वो ये भी सोचती कि मुनीरा पहलवान है, इसमें सब्र और हौसला पाया जाता है। मैं हूं कि इतनी छोटी सी बात पर वो घर छोड़कर नहीं जा सकता। इससे पहले भी मैंने अपने शौहर से कई बार मजाक किया और इस पर पानी फेंका, मगर इसने बुरा ना माना। वो जानती ना थी कि मुनीरे के दिमाग में क्या चल रहा था और सीधा घर छोड़कर चला गया। इसे इस बात का कुछ पता नहीं था। जब कई माह गुजर गए तो मुनीरे की बीवी मायूस हो गई कि अब इसका शौहर वापस नहीं आएगा। शायद मुनीरे को किसी ने अगवा किया हो और इसके बाद जान से ही मार दिया। लोगों ने मुनीरे की बीवी के साथ बहुत ताउन किया। सब लोगों ने दिल खोलकर इसकी मदद की। गंदम की कटाई के मौका पर हर घर से एक एक बोरी इसकी बीवी के घर मदद के लिए रख दी गई। रेशम के घर में बोरियों का अंबार लग गया। घर में मजीद गंदम की बोरियां रखने की जगह नहीं थी। चौधरी साहब ने मुनीरे के बच्चों की तालीम का जिम्मा लिया। इन दोनों को एक अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाया। रेशमा ने चौधरी साहब को दुआएं दी, जिसने इन यतीमों का ख्याल किया, इनके मुस्तकबल के बारे में सोचा। रेशम को मुनीरे की गुमशुदगी का अफसोस था, लेकिन गांव वालों की मदद और खलूस देखकर वो हैरान थी। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हमारे गांव में इतने मुखलिस और अच्छे लोग पाए जाते हैं और मुश्किल वक्त में अपनों और परायों का पता चल जाता है। मुश्किल वक्त में गांव वालों ने मुनीरे की बीवी को तन्हा ना छोड़ा और इसकी खूब मदद की। 1 साल का अरसा गुजर चुका था। मुनीरे को अचानक बच्चों की याद आई। इसे रेशम की याद सताने लगी। इसने बाबा जी से इजाजत ली और घर की तरफ भागा। इसके दिल में कई वसवसे आ रहे थे कि मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या बना होगा, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। इन्हीं सोचों को दिल में लिए वो घर की तरफ भागे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ तो लोग मुनीरे को देखकर हैरान हुए और इसे भूत समझकर दूर भागने लगे। मुनीरा गांव के हर फर्द को यकीन दिला रहा था, मैं भूत नहीं, मैं जिंदा हूं। वो अपने जाने की वजह बता रहा था, लेकिन लोग इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे और इसकी तरफ देखने से भी कतराते थे। किसी ने मुनीरे की आमद की खबर रेशमा को पहले ही दे दी और ये इतला दी कि आपके शौहर का भूत वापस आ गया है। यह सुनकर रेशमा खौफजदा हो गई। मुनीरे ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो रेशमा ने सुराख से देखा। जब इसे पता चला कि बाहर दरवाजे पर इसके शौहर का भूत खड़ा है, इसने अपने बच्चों को और खुद को कमरे में बंद कर दिया। मुनीरा दीवार फलांग कर घर के सहन में दाखिल हुआ और बीवी से कहने लगा कि दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूं, मैं मरा नहीं था। मगर इसकी बीवी ने दरवाजा ना खोला। मुनीरा चौके पहलवान था। इसने जोरदार धक्का दिया और दरवाजे को तोड़ डाला। फिर इसने अपनी बीवी को पकड़कर कहा कि मुझसे दूर मत भागो, मैं जिंदा हूं। बच्चे उस वक्त स्कूल गए हुए थे। इसने रेशमा को सारी कहानी बताई कि इस वजह से वो घर से चला गया। यह सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आया। इसने अपने शौहर को कहा कि तुम पागल हो चुके हो, कोई नॉर्मल शख्स यूं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। मुनीरे ने अपनी बीवी से मुआफी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मगर रेशमा ने इसे मुआफ नहीं किया। मुनीरे ने देखा कि घर में गंदम का ढेर लगा हुआ था। सहन की कच्ची दीवारें अब पक्की हो चुकी थीं। घर का सहन भी पक्का था। नेज हर एंगल से पहले से इसका घर बेहतर मालूम होता था। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल से वापस आए तो मुनीरा इनकी वर्दी और बैग देखकर हैरान हो गया। बच्चों के जूते और कपड़े ऐसे थे कि मुनीरा देखता ही रह गया। मुनीरे ने दिल में कहा कि मौलवी साहब ठीक कह रहे थे और मैं गलत था। मुझे यूं अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बच्चे अब इसके करीब नहीं आ रहे थे और बीवी भी इससे नजरें नहीं मिला रही थी। ये चीजें मुनीरे को बहुत परेशान कर रही थी और वो घर में अकेला महसूस कर रहा था। अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो मुनीरे ने रो रो कर रेशमा से मुआफी मांगी और कहा कि अगर इसने मुआफ ना किया तो और दिल से कबूल ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रेशमा मुसलसल खामोश रही और इसके साथ नजरें ना मिला सकी।
تو منیرہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، مگر اس دفعہ میں تم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ حالانکہ منیرہ مذاق کر رہا تھا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر اب وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کی بیوی نے اسے روک لیا، اس احسان کے بدلے میں جو منیرے نے اس پر کیا تھا جب اسے کچھ لوگ ٹھکرا کر چلے گئے تھے، اور منیرے نے اسے اپنا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد بچے بھی منیرے سے مانوس ہو گئے، اور منیرے نے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پالنے والا، رزق دینے والا اللہ ہے،